آج شہر اقتدار میں کیا، آج شہر اقتدار سے کیا خبر؟ آج شہر اقتدار میں ایک بڑے سیمینار میں کون کون اکٹھا ہوا اور آج شہر اقتدار میں ایک بڑا فیصلہ ہو۔ آج میں اس حوالے سے آپ کو بڑی بریکنگ نیوز دینے جا رہا ہوں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم، میں ہوں عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ولاگ۔ آج کیا ہو رہا ہے شہر اقتدار میں؟ کیا بڑی خبریں ہیں شہر اقتدار کی؟ کیا نئی گیم چل رہی ہے شہر اقتدار میں؟ یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ لوگ بظاہر ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ طیب اردگان صاحب پاکستان آئے ہوئے ہیں، بڑا ویلکم ہوا، بڑی بڑی تقاریر ہوئی، بڑے آپس میں معاہدے ہوئے، لیکن یہ سب کچھ آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے، جو ٹی وی پہ دکھایا جا رہا تھا۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ ہوا کیا؟ ان تمام چیزوں کے پیچھے کیا تھا؟ پس پردہ شہر اقتدار میں اقتدار کہاں منتقل ہونا ہے، اس پر کیا ہو رہا ہے، یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ بڑی اہم ترین میرے پاس سیاسی ڈیولپمنٹ ہے، وہ اتحاد جس اتحاد کے حوالے سے بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ اتحاد فوری نہیں ہوگا۔ ایک تو بڑی بریکنگ نیوز دے رہا ہوں، جی ڈی اے، مولانا اور تحریک انصاف، شاہد حقان عباسی سمیت محمود خان اچکزئی سمیت ایک بڑا سیاسی اتحاد بن گیا ہے۔ اپوزیشن کا یہ بڑا اہم ترین سیاسی اتحاد نہ صرف بن گیا ہے، بلکہ آپ کو خبر دے رہا ہوں، اس سیاسی اتحاد نے حکومت کی رخصتی، اس سیاسی اتحاد نے حکومت کے خاتمے اور اس سیاسی اتحاد نے حکومت کے الوداع ہونے کی نوید سنا دی۔ میرے آج مولانا فضل الرحمان سے بڑی تفصیلی بات چیت ہوئی۔ مولانا فضل الرحمان نے کھل کے یہ بات کہی کہ اب بہت ہو گیا، اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب کسی کی چال میں نہیں آئیں گے۔ اب تمام اپوزیشن متحد ہو کر ہر اس چیز کا مقابلہ کرے گی جو حکومت کی ہوگی، اور ہم اس جعلی الیکشن، یہ کہا گیا، یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ مولانا صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ ہم اس جعلی الیکشن، اس جعلی حکومت کے خاتمے کے لیے اگر ہمیں سڑکوں پہ آنا پڑا، ہم آئیں گے۔ یہ بڑی بریکنگ نیوز ہے، کیونکہ اس تقریب میں آج پھر مولانا فضل الرحمان، پاکستان کے سینئر صحافی محمود خان اچکزئی، اسد کیسر، شہرام اور ساتھ میں ایسے علامہ ناصر رضوی نقوی، یہ بھی شامل تھے، موجود تھے اس تقریب میں، اور سب کا ایک ہی موقف تھا کہ ہم پاکستان کے آئین کی حفاظت کریں گے، اور اس آئین کی حفاظت کے لیے ہمیں جس سٹیج پر جانا پڑا، پاکستان کے سینئر صحافی محمود خان اچکزئی، اسد کیسر، شہرام اور ساتھ میں ایسے علامہ ناصر رضوی نقوی، یہ بھی شامل تھے، موجود تھے اس تقریب میں، اور سب کا ایک ہی موقف تھا کہ ہم پاکستان کے آئین کی حفاظت کریں گے، اور اس آئین کی حفاظت کے لیے ہمیں جس سٹیج پر جانا پڑا، ہمیں جو کچھ کرنا پڑا، ہمیں سڑکوں کی سیاست کرنی پڑی،
ہمیں پارلیمنٹ کے اندر لڑنا پڑا، سب کچھ کریں۔ دوسری بڑی بریکنگ نیوز دے رہا ہوں، آج عمران خان کا ایک پیغام، بانی تحریک انصاف کا ایک بڑا پیغام اپوزیشن جماعتوں کے تمام سربراہوں کو پہنچ گیا ہے۔ ایک میں نے کہا تھا آپ کو ایک نیا خط آ رہا ہے، ایک نئے خط کی گونج ہے، تو خبر دے رہا ہوں کہ عمران خان نے اب ایک نیا خط تمام اپوزیشن جماعتوں کو لکھ دیا ہے۔ اہم ترین اپوزیشن جماعتوں تک نہ صرف وہ خط پہنچ گیا ہے، بلکہ تمام اپوزیشن جماعتیں اس خط سے، اس موقف سے اتفاق کر رہی ہیں۔ اور آپ کو ایک اور خبر دے رہا ہوں، اس خط کے بعد متحدہ اپوزیشن عمران خان کے کیس کو لے کر، تحریک انصاف کے مقدمے کو لے کر نہ صرف آگے جائیں گی، بلکہ اتنا کچھ ہوگا کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ نہ صرف وہ خط پہنچ گیا ہے، بلکہ تمام اپوزیشن جماعتیں اس خط سے، اس موقف سے اتفاق کر رہی ہیں۔ اور آپ کو ایک اور خبر دے رہا ہوں، اس خط کے بعد متحدہ اپوزیشن عمران خان کے کیس کو لے کر، تحریک انصاف کے مقدمے کو لے کر نہ صرف آگے جائیں گی، بلکہ اتنا کچھ ہوگا کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ باتیں ہو رہی تھی کہ کیا پیپلز پارٹی نون لیگ کو چھوڑ دے گی؟ چلے خبر لے لیں یہ بھی، اپریل میں پیپلز پارٹی کا نون لیگ کے ساتھ اتحاد نہیں رہے گا۔ یہ میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ اپریل میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اتحاد نہیں رہے گا، بلکہ اپریل کے مہینے میں حکومت کے اندر یا تبدیلی آ جائے گی، یا نیا سیٹ اپ آ جائے گا، یا قومی اسمبلی تحلیل ہو جائے گی۔ ان آپشن پر بہت کچھ ہو چکا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی اقتدار سے، ایوانوں سے نکل کر اگر علیحدہ ہوتی ہے تو پھر کسی صورت میں بھی، کسی حال میں بھی کوئی بھی ایسا حل نہیں نکلتا کہ موجودہ حکومت اقتدار میں رہ سکے۔ اپریل میں یہ ہو رہا ہے، میں آپ کو ڈیٹیں دے رہا ہوں، تاریخیں دے رہا ہوں، اس لیے اگلے 2 دنوں میں آپ کو شہر اقتدار میں سیاسی گہما گہمی اتنی تیز ہوتی نظر آئے گی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔